أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں یہود نامسعود کا رد فرمایا ہے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا کرایا کہ روح کیا، تو اس کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ تم جو سوال کرتے ہو یا تجھ سے سوال کیا گیا روح کے بارے میں، فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے امر کا نام، اور تم نہیں دیے گئے علم سے مگر تھوڑا۔ تو اس سے علماء نے یہ بھی استدلال فرمایا کہ اگر سائل کوئی ایسا سوال کرے جس کا جواب سمجھنا اس کے وسعت عقل میں بھی نہ ہو تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک عالم سے کوئی سوال کرے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے، یہ اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اب بظاہر تو 3 سوال تھے، ایک ان نوجوانوں کے بارے میں تھا جن لوگوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، غاروں میں پناہ لی۔ اللہ نے باقاعدہ مفصل جواب دیا اصحاب الکہف کا پورا واقعہ۔ دوسرا سوال تھا اس بادشاہ کے بارے میں، حتی اذا بلغ مطلع الشمس پہ جو پہنچا، اور اسی طرح مغرب الشمس جہاں سورج کے غروب کی حد ہے وہاں پہنچا، تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے بڑا تفصیل سے جواب دیا، ذوالقرنین، اور پھر اس کا سفر، پھر قصہ یاجوج ماجوج، پھر یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے اس کا سد بنانا، سارا تفصیل سے، کہ یہ باتیں سمجھ میں آنے والی۔ لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے تو روح ایک لطیف چیز ہے، امر رب ہے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یعنی جس انسان کے اندر ہے وہ بھی نہیں سمجھتا، اور روح جب انسان سے نکل رہی ہے اس کو پکڑ کے روک بھی نہیں سکتے، اور روح جب اعلیٰ علیین تک جاتی ہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ کفار کی ارواح کو سجین میں ڈالا جاتا ہے تو کفار مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتے، جب جانتے نہیں روکیں گے کیا؟ تو اس لیے وہاں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کو اجمالی جواب کافی ہے، قل الروح من امر ربی۔
اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے دنیا میں ہر مخلوق کو علم دیا ہے. سب سے اشرف انسان ہے، انسانوں کو زیادہ دیا ہے. پھر انسانوں میں سے اشرف جو ہیں وہ انبیاء ہیں، انبیاء کو اور زیادہ دیا. انبیاء علیہم السلام میں سے اشرف جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے ان کو اور زیادہ علم سے نوازا. اور تمام رسولوں سے اشرف اور امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سب سے زیادہ علم. اس لیے حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم دیا. لیکن ان تمام علوم کو جب اللہ کے علم کے ساتھ نسبت دی جائے گی تو اللہ کے علم میں سے بہت ہی تھوڑا سا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ آن ما کان ما یکون وما ہوا کائن سب کو شامل ہے. اللہ کا علم جو ہے تمام عوالم کو یہاں شامل ہے. عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، سب میرے اللہ کے علم. تو اس کے سامنے پھر عقیدہ یہ رکھنا ہوگا جیسا کہ حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام علمی و علم کا و علم الخلائق کلہا، میرا علم، آپ کا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم سے اتنا بھی نہیں گھٹا سکتے جتنا ایسے چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر کے دریا کو نقصان پہنچایا. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو ایک قطرے کو دریا سے بھی نسبت ہو سکتی ہے، کوئی حساب نکالا جا سکتا ہے، لیکن ساری مخلوق کے علم کو اللہ کے علم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. وہاں کوئی کمپیوٹر کام نہیں کرتا. وہ اتنا بڑے علوم ہیں کہ کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ نے فرمایا اگر یہ دریا ہم سیاہی بنا دیں اور اگر ہم ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیں اور اس جیسے 7 اور دریا بنا دیں تو قلمیں گھس جائیں گی، سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں. تو اللہ کا علم اتنا وسیع. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان آیات کہ میرا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے. اگر اللہ چاہے تو یہی علم بھی سلب کر لے تو کیا کر لو گے؟ بظاہر خطاب حضور کو ہے لیکن مراد امت ہے، کیونکہ کبھی کبھی خطاب جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کو ہوتا ہے لیکن مقصود سنانا جو ہے وہ امت کو ہوتا ہے. یہاں بھی خطاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے لیکن مراد جو ہے وہ امت کو ہے، اور خاص طور پہ معترضین کو ہے کہ تم کون ہو اعتراض کرنے والے، تم کون ہو ہر وقت ایسے سوال کرنے والے جن سوالوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ. اگر اللہ چاہے تو ہم یہ سب کو چھین لیں، پھر کون ہے تمہارا مددگار جو تمہیں علم واپس کر دے گا؟ تو جو دیا ہے اسی پہ شکر کرو، جو دیا ہے اسی کا حق ادا کرو، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزار رہو. اور جو نہیں دیا ہے یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے علوم اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں یہ بھی ان کی نعمت ہے، اور جتنے نہیں عطا فرمائے یہ بھی نعمت ہے. کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ ہم نے کب مرنا، اگر یہ علم عطا فرما دے تو زندگی ختم ہو جائے. دیکھا نہیں ہے جن لوگوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے
اور وہ کوٹڑیوں میں لگ جاتے ہیں. اب ان کی کیا زندگی؟ ان کے سامنے آپ لاکھ کھانے رکھیں، آپ لاکھ نعمتیں رکھیں، وہ کہتے چھوڑو بھائی کیا کر رہے ہیں. اب ہم نے 1 دن 2 دن 4 دن بعد مر جانا ہے، کھایا کھایا نہ کھایا تو نہ کھایا. نیند اڑ جاتی ہے، بھوک مر جاتی ہے، دنیا سے بات کرنے کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور جب بلیک وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے اور ڈیٹ معین ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے گردے والے لوگ جو ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہاں وہ لوگ جو اللہ کے لیے مر رہے ہوتے ہیں یا جن کے سامنے کوئی نظریہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے قربانی دینی ہے، میں نے اپنے اللہ کے دین کے لیے مر جانا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے پھانسی لگا دیں چاہے کوٹڑیوں میں بند کر دیں. جیسے باقاعدہ یہ واقعہ کوئی ہزاروں سال پہلے کا نہیں، ہماری اس صدی کا واقعہ ہے کہ حضرت علم الدین غازی رحمت اللہ علیہ نوجوان تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں، کچھ نہیں، ایک عام جاہل آدمی. لیکن اس کو جب یہ علم ہوا کہ ایک ہندو کا پادری ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے اور جس میں اس نے میرے آقا رحمت للعالمین کی شان میں بکواسات کیے ہیں. ایک پادری نے کتاب لکھی تھی. ہر دور میں ایسے بدبخت ہوتے ہیں، ایسے زندیق ہوتے ہیں جیسے رشدی پیدا ہوا کہ نام مسلمانوں والا اور کام کافروں والا. اسی طرح اور بڑے بڑے بدبخت زنادقہ پیدا ہوئے، تسلیمہ نسرین پیدا ہوئی. اسی طرح وہ ہندو بدبخت جو تھا اس نے رنگیلا رسول کے نام سے ایک کتاب لکھی. تو جب اس کتاب کا بارے میں ذکر آیا، جلسہ سن رہا تھا، شاہ صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تقریر میں اس نے سنا کہ ایسے کوئی پادری ہے اور اس نے یہ کتاب لکھی ہے. بس اسی جلسے میں اٹھا اور جناب ڈھونڈتا 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 پتہ کرتے کرتے کہ بھی وہ پادری کہاں ہے، تو وہ بڑے محلات میں اس کو ٹھہرایا ہوا تھا. بس جب آدمی فیصلہ کر لیتا ہے پھر اسے دنیا کی کون طاقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہمت دی، طاقت دی، پہنچا اور جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر خیر پیش ہو گیا. مقدمہ چلا، بڑے بڑے وکلا مسلمانوں کے، انہوں نے اس کا کیس مفت لے لیا کہ ہم اس کی طرف سے مفت کیس کریں. ان سب وکلا نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے تمہیں ہم نے چھڑانا ہے، تم جب خود کہو کہ میں نے قتل کیا ہے تو کیسے چھوڑ دی گئی عدالت تمہیں؟ تم نے مارا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، بے وقوف آدمی ہے. تم انکار کر دو تو کہو جی میں نے تو نہیں مارا، میں تو بس ایسے گزر رہا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا. وہ کہے کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. اب جناب وہ وکلا نے علماء کو بلایا، انہوں نے کہا جی ہماری بات تو سنتا نہیں، تم علماء ہو، بزرگ ہو، تمہارا عقیدت مند ہے، تم جا کے سمجھاؤ بے وقوف کو. ایک ہندو ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن رسول ہے، مر گیا، اچھا ہوا. اب اس کی جان بچانا ضروری ہے بیچارے کی. اب اس کی جان کیسے بچ سکتی ہے کہ جج انگریز ہیں، حکومت کافروں کی ہے اور سب کچھ ان کا ہے، قوت ان کی ہے، اقتدار ان کا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ بھی کہتا ہے میں نے مارا ہے، تو اس کو کون چھوڑ دے گا بھائی؟ تو آپ اس کو کہیں کہ یہ انکار کر دے، باقی ہم جانے، ہمارا کام جانے، پھر اس کو سزا نہیں ہو سکتی. علماء نے مشورہ کیا، علماء نے مفتیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا حرج تو کوئی نہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر اپنی جان بچانے کے لیے غریب ایسی بات کہہ دے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. تو سارے علماء اس کی خدمت میں، بڑے بڑے بزرگ ہیں. اس وقت وہ کوٹھی لگ چکا تھا، اس کو ملے، اس کو سمجھایا، ابھی شریعت میں بھی گنجائش ہے. انہوں نے کہا حضرات آپ تو سب کچھ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مجھے تو اسی کوٹھڑی میں رات کو زیارت ہوتی ہے محمد مصطفیٰ.
میں تو روز خواب دیکھتا ہوں حضور فرماتے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو کیوں مجھے روکتے ہو، کیوں مجھے بتاؤ؟ تو میں تو حضور کو دیکھنے کے بعد مجھے بالکل کل کا نہیں ابھی پھانسی چڑھوا دے، میں تو انتظار میں بیٹھا، اور اگر شریعت منع نہ کرتی تو میں رسہ اپنے گلے میں خود ڈالتا۔ تو جن لوگوں نے اس کو پھانسی دیا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ یہ پہلا آدمی ہم نے دیکھا تھا کہ جھومتے ہوئے جا رہا ہے پھانسی کے لیے، اور خوش ہو رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، نعرے لگاؤ پتہ ہی ساتھ ہی ہو رہی، وقت آ گیا نا مجھے حضور کے پاس جانے کا۔ تو یہ یا تو دین کا جذبہ، ایمان کا جذبہ، جیسے حضرت صہیب کو جب کافروں نے پھانسی پہ چڑھایا تو انہوں نے کہا تمہاری کوئی تمنا آئے گا، اجازت دو 2 رکعت پڑھ لو۔ انہوں نے اجازت دی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا یار دل تو کرتا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے سوچا تم کہو گے یہ پھانسی سے ڈر گیا ہے اس لیے دیر لگا رہا ہے، پھانسی سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب میں عشق رسول میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے قربانی دے رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لاش ادھر گرے ادھر گرے، مرنا تو ہے۔ تو پھر عزت کی موت تو ہے نا، موت کس کو نہیں آئے گی آپ بتائیں، لیکن موت بھی جب شان والی ہو۔ اللہ اکبر، مقتل میں کوئی اس شان جو سچ سے گیا وہ شان سلامت ہے۔ جان کیا ہے؟ وہ جان تو آنی جانی چیز ہے، آتی ہے چلی جاتی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ تم اس کو نہیں جان سکتے، امر ربی بس ختم۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسی کا شکر کرو، اگر ہم یہ بھی لے لیں پھر کیا کرو گے؟ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال اسی لیے کر رہے ہیں نا، آپ کی نبوت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نعوذ باللہ نہیں ہیں۔ تو ان بدبختوں سے کہو کہ میری نبوت کی دلیل قرآن جو موجود ہے، اور سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میری نبوت کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے اور قرآن موجود ہے، لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ کوئی چیز، تم بھی بناؤ قرآن، ایک سورت بنا لو، ایک آیت بنا لو۔ تو جب تم سارے کے سارے عاجز ہو کہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کے مقابلے پہ سورت نہیں بنا سکتے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا وحی ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو جس پہ اترا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، تو کسی اور سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کبھی ذوالقرنین کا پوچھتے ہو، کبھی اصحاب کہف کا پوچھتے ہو، کبھی جنت میں پہلی روٹی کیا ملے گی، کبھی مرد اور عورت کے بارے میں پوچھتے ہو، جی آدمی کی شکل کبھی ماں سے ملتی ہے کبھی باپ سے ملتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی دونوں سے ملتی ہے کبھی دونوں سے نہیں ملتی ہے، دادے سے، نانے سے، پردادے سے ملتی ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ سوال اسی لیے کر رہے ہو نا، میرے نبی کی نبوت کا امتحان لینا چاہتے ہو، تو میرے نبی کی نبوت کی کھلی دلیل تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو جب قرآن موجود ہے تو پھر باقی باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ چیلنج کر کے کہہ دیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن، یہاں سے معلوم ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں علماء ہیں جنوں میں بھی علماء ہیں، جیسے انسانوں میں صحابی ہیں جنوں میں بھی صحابی ہیں، جیسے انسانوں میں بڑے بڑے عقول والے لوگ ہیں، ورنہ اگر جنوں میں کچھ بھی نہیں تو ان کو کیوں چیلنج کیا جاتا؟ جب اللہ چیلنج فرما رہے ہیں کہ انسان جتنے ہو اور جن سب مل جاؤ، میرے قرآن پر مقابلہ کرو، ایک قرآن کے مثل کوئی صورت بنا کے لے آؤ، تو تم اس کا مثل نہیں بنا سکتے ہو۔ تو اگر جن ہوں ہی پاگل بے وقوف تو ان کو شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اس لیے علماء نے فرمایا کہ انسانوں میں جیسے انواع و اقسام ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی انواع و اقسام ہیں۔ جیسے انسانوں میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، جنات میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جتنی جماعتیں ہمارے اندر ہیں نا جی، کہ کوئی بدعتی ہیں، کوئی اہل سنت ہے، کوئی شیعہ ہیں، کوئی خوارج ہیں، یہ ساری وہ بلائیں جو ہیں جنوں میں بھی موجود ہیں۔ یہ سارے اقسام جو ہیں جنوں کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے اندر بھی یہ سارے فرقے موجود ہیں، ان کے اندر بھی یہ سارے خرافات موجود ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جنات نے خود بتایا تھا منا الصالحون ومنا دون ذلک، کہ ہم لوگوں میں بعض صالحین بھی ہیں، بعض اس سے کم بھی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے قرآن میں خود بتایا کہ اما القاسطون فقالوا لجہنم حطبا، ہم میں ظالم بھی ہیں اور عادل بھی ہیں، اور جو ظالم ہیں، جو مشرک ہے، وہ جہنم کی لکڑی اور ایندھن بنے گی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جنات میں بھی بڑے بڑے عالم ہیں، جنات کے اندر بھی بڑا علم رکھنے والے لوگ ہیں، اور جنات نے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور کئی دفعہ حضور کی خدمت میں وفد آئے، جماعتیں آئیں جنات کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یاد رکھو مثل هذا القرآن، ایسے لفظ کو سمجھو کہ قرآن جیسا، ایسے کو بنا کے لے آئے کہ قرآن ہے، ایسے تو کوئی لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی میں نے بھی قرآن بنایا تھا، کہ میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو، جیسے مسلمہ نے بنایا تھا الفیل وما ادراک ما الفیل، یا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی سے انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو نبی بن گئے تو آخر آپ کا کوئی فرشتہ بھائی، انہوں نے کہا بالکل میرا بھی فرشتہ ہے، بھائی لاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو اگر لوگ پوچھیں تو حضور پہ جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام تو جبرائیل ہے، اور آپ پر جو فرشتہ، کہا میرے فرشتہ کا نام ٹیچی ہے، کیونکہ انگریزی نبی تھا نا، تو فرشتہ بھی تو انگریزی آنا تھا نا، اس لیے اس نے کہا کہ میرا فرشتہ جو ہے وہ ٹیچی ہے، اور وہ مجھ پہ آگے باقاعدہ وائی کرتا ہے کہ شیطان تذبحان ہے، وہ باقاعدہ اس نے ایک پیشین گوئی کی تھی نا، اس کے دو اصل میں مبلغ گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے پٹھانوں میں، تو وہ پہلے تو چھپے رہے کہ پہلے اپنے اثرات بنا لیں تو پھر ان کو بتائیں گے نا کہ مرزا قادیانی صاحب جو ہے نبی ہیں اور ایسے ہیں۔ تو جب کچھ عرصے کے بعد ان کی تھوڑی بہت واقفیت ہو گئی تو اب انہوں نے پرپرزے نکالے اور پٹھانوں کو سمجھانا شروع کیا کہ جناب مرزا صاحب ایسے اور مرزا صاحب ایسے، اور مرزا صاحب کی یہ پیشین کوئی، یہ پیشین کوئی، یہ پیشین کوئی، اور مرزا صاحب نے یوں فرمایا اور مرزا صاحب نے یوں فرمایا۔ تو پٹھان کٹے ہوئے، انہوں نے کہا ابھی ان کو بلاؤ، ان کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو تو ہم کو بتاؤ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مرزا صاحب کے بارے میں، انہوں نے کہا دیکھو قرآن کے اندر کیسے پڑھو، ان کا بسم اللہ، انہوں نے کہا ختم کدھر کرتی ہو، انہوں نے کہا والناس، تو انہوں نے کہا با اور سین کو ملاؤ تو بس یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا۔ قرآن تو اللہ کے نبی پہ بس سوچے، یہ کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان دونوں کو۔ تو اس نے کہا ہاں دیکھو میں نے پہلے کہا تھا میری 2 بکریاں ذبح ہوں گی۔ اچھا جان چھوٹ گئی، پھر نہیں گئے پٹھانوں کے پاس، پھر ان کا ایک مبلغ بھی نہیں گیا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان چھوڑا دی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فطرے سے بچائے۔ تو قرآن تو لوگ بنا لیں گے، لیکن قرآن جیسا کہ دیکھنے والا بتائے کہ ہاں باقی ہے قرآن کے برابر ہے، ایسے تو لوگوں نے قرآن میں بھی نعوذ باللہ تحریف کرنے کی کوشش کی، روافض نے بھی کی اور فرقوں نے بھی کی ہے، کہ جہاں جہاں موقع ملا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ انہوں نے کہا اس میں درمیان میں ایک آیت جو ہے یہ اہل سنت کھا گئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو انہوں نے جوڑ لگا دی، انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں نجعلنا لہم لسان صدق علیہ، انہوں نے کہا اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ایسے جوڑ تو لوگ بھی لگاتے رہتے ہیں،
جیسے وہ ایک ان کا بدبخت تھا تو مر گیا اب تو اس نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، اور اس کا بھی علاج ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اللہ بدبخت ہو، شیعہ تو حضرت علی کے دور میں پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام تو کب کے ہیں، ہزاروں سال پہلے گزر گئے، کوئی عقل تو کرو نا۔ لفظ جو مل گیا نا شیعت ہی، انہوں نے کہا وہ شیعہ، تو آگے بھی اسی طرح کے کوئی حضرت تھے، انہوں نے کہا ہاں جب تک وہ آذر کے گھر میں تھا نا شیعہ تھا، پھر اللہ پاک نے اس کو نبی بنا دیا، تو جب تک بت پرستوں کے ساتھ رہتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ جاء ربہ بقلب سلیم، پھر سنی ہو گیا۔ انا للہ و انا، پہلے نے بھی تعریف کی، دوسرے نے بھی تعریف۔ اللہ کے قرآن کے معانی کو کبھی نہیں بدلنا چاہیے، اللہ کے قرآن میں کبھی تحریف لفظی ہو یا معنوی کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں کہ میری نبوت کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہو، بدبختو قرآن جو موجود ہے اس سے بڑی دلیل کیا ڈھونڈتے ہو؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ چاہیے ایک دوسرے کی کتنا مدد کریں، قرآن کے برابر نہیں بنا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی قرآن خود حجت ہے، قرآن خود دلیل ہے، قرآن صداقت نبوت کا سب سے بڑا گواہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے قرآن میں کھول کھول کے دلائل دیے ہیں، مثالیں دی ہیں، سمجھایا ہے، تفصیل بیان کی ہے، لیکن ان لوگوں نے قرآن سن کے اور زیادہ انکار کیا، اور زیادہ جحود کیا، ماننے کے بجائے اور نفور کرتے گئے۔ اسی لیے ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن پہ ایمان لا کے عمل کرنے والوں کو اونچا کر دیتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ ضروری تو نہیں آپ ان کے سوالات سے گھبرائیں یا آپ ان کے سوالات کو اہمیت دیں، دشمن کی تو عادت ہے سوالات کرتے رہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ آپ کی صداقت کا جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور دیکھیں نا میرے مدنی پاک کی نبوت بھی قیامت تک اور قرآن بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اعجاز صداقت کا سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحى إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنے فضل، اپنے احسان جو انہوں نے اپنے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ پہ فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ پہ قرآن مجید وحی فرمایا، اللہ نے آپ پہ اپنی کتاب اتاری، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ایسی کتاب جس کو آگے سے یا پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی باطل دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، اس خداوند قدوس کی اتاری ہوئی ہے جو حکمت والا بھی ہے، جو تمام محامد کا حقدار بھی ہے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ يترك الناس ريا حمراء يعني في آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آیہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یترک الناس ریحا حمراء، سرخ قسم کی آندھی چلے گی، قیامت کے قریب شام کے علاقے سے آئے گی، اور اس آندھی کے بعد نہ تو قرآن کا نسخہ کوئی بچے گا اور نہ کسی کے دل میں قرآن کی آیت باقی رہے گی، سب بھول جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے۔ تو اس لیے اللہ پاک رحمت فرمائے
اس لیے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے. جب پوچھا گیا حضور کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا بموت العلماء، جب علماء مر جائیں گے تو علم اٹھتا چلا جائے گا کہ علماء کی قلت ہو جائے گی اور علم جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ علم علماء جو ہیں وہ کم ہو گئے اور صرف قرآن پڑھنے والے رہ گئے. ایسا 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 علم جو ہے وہ ختم ہوتا جائے. اب اس کے بعد فرماتے ثم قرأ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ولئن شئنا اگر ہم چاہیں تو ہم وہ چیز بھی لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی آپ کے دلوں سے بھی اٹھا لیں. ہم تو اس بات سے بھی قادر ہیں. ثم نبہ تعالیٰ علی شرف هذا القرآن العظیم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ قرآن کے شرف کو سمجھو، قرآن کی عظمت کو سمجھو، اور قرآن کے آنے کے بعد پھر کسی گواہ کی، پھر کسی دلیل کی، پھر کسی سوال کی حاجت باقی نہیں رہتی. فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم، کہ تمام دنیا کے انسان اور جن اگر مل جائیں واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله، اور کوشش کریں کہ اس جیسا قرآن لائیں جیسا اللہ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے. لما آتاکو، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، ولما استطاعوا، وہ نہ ان کی طاقت ہے، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا الأمر لا يستطاع، ایک دوسرے کی وہ چاہے جتنی مدد کریں لیکن اللہ کے قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا دوسرے مقام پہ فَأْتُوا بِسُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے فرمایا کہ تم چلو سارا قرآن نہیں بنا سکتے ہو تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور اس کے بعد دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا اگر تم کو شک ہے اس پہ جو ہم نے اتارا ہے تو تم بھی عرب ہو، تم بھی بلیغ ہو، تم بھی فصیح ہو، بناؤ قرآن. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا خدا بناتے ہو، اپنا الہ بناتے ہو، معبود بناتے ہو، ان سب کو بلاؤ تمہاری مدد کریں، قرآن کے مقابلے پہ لے آؤ. إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکے ہو اور نہ آئندہ کر سکو گے کہ قرآن کا مقابلہ کرو. قرآن کے مقابلے پہ کوئی آدمی آج تک دیکھیں 1425 سال گزر گئے ہیں، دنیا نے زور لگا دیا ہے، دنیا کے علوم نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے سے کوئی ایک آیت بھی بنانے سے قادر نہیں. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له. اب مفسر فرماتا ہے کہ غور کرو یہ اس ذات کا کلام ہے الذي لا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا عديل له ولا مماثل له ولا مثيل له. یہ تو قرآن اس کی مثال جس کی مثال کوئی نہیں، جس کا ضد کوئی نہیں، جس کا شریک کوئی نہیں، جس کا نظیر کوئی نہیں. جب یہ اس کا کلام ہے تو اس کے کلام کا مقابلہ مخلوق کا کلام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو بے مثل کا کلام ہے، تو کلام بھی بے مثل ہے. جیسے اس کی مثال کوئی نہیں، کلام کی بھی مثال کوئی نہیں. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ اسی پہ غور کریں کہ مخلوق کی کلام اس خالق کی کلام کے کیسے مشابہ ہو سکتی ہے، اور خالق بھی وہ جس کی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، نظیر کوئی نہیں. وقد روى محمد بن اسحاق عن محمد بن محمد سعيد بن جبير وإكرمة عن ابن عباس ان هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إنا نأتيك مثل ما جئتنا به فأنزل الله تعالى هذه الآية وفي هذا نظر لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة فالله أعلم.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت محمد بن اسحاق نے یہ بھی نقل کی ہے حضرت ابن عباس سے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں کی ایک جماعت جو تھی وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے انا نأتیک بمثل ما جئتنا بہ، کہ اللہ کے نبی آپ جیسے قرآن لائے ہیں ہم بھی لا سکتے ہیں، ہم بھی لے آئیں۔ اسی طرح بہت کافروں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اگر لاؤ کہو، بنا کے ایک آیت تو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ فانزل اللہ تعالیٰ هذه الآیہ کہ تم نہیں بلکہ ساری دنیا کے انس اور جن مل کے بھی زور لگاؤ دنیا لا سکتے ہو۔ لیکن مفسر فرماتا ہے مجھے اس روایت پہ اعتراض ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، ساری کی ساری مکے میں اتری ہے، ہجرت سے پہلے اتری ہے۔ یہود کا اجتماع جو ہے وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، یہود مکہ میں نہیں تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قریش کا مقابلہ تھا اور قریش کو سوال سکھلانے والے یہود تھے۔ بعد میں مدینے میں یہودیوں نے بھی اگر ایسا سوال کیا تو کوئی مسئلہ ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ صرفنا کا کیا معنی؟ بینا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں بڑے حجج، بڑے براہین قاطعہ، بڑے دلائل بیان کیے ہیں۔ وَوَضَّحْنَا الْحَقَّ وَشَرَّحْنَاهُ وَبَسَّطْنَاهُ، ہر مسئلہ توحید کا ہو، رسالت کا ہو، قیامت کا ہو، دلائل کے ساتھ کھول کھول کے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن اتنے دلائل کے بعد، اتنے آیات بینات کے بعد ان لوگوں نے اور ضد کر کے کفر کیا، ایمان نہ لے آئے۔ یہ تو ان کی بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ کے قرآن نے تو کھول کھول کے ہر چیز بیان کی ہے کہ کوئی آدمی بھی جب قلب سلیم سے اور نیت خالصہ سے قرآن میں غور کرے تو قرآن فوراً سینے میں اتر جاتا ہے۔ وما هذا فابى اکثر الناس الا كفروا جحودا للحق وردا للصواب، مگر لوگوں نے انکار کیا، یعنی قرآن نہ مانا، کیا کیا؟ انکار کیا، کفر کیا، حق پر چلنے سے رخ موڑ گئے۔ فرمایا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کفار اور مشرکین جو ہے نا جی، اصل بات یاد رکھو یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی دشمنی پہ آ جاتا ہے نا پھر اس کو حق نظر نہیں آتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بدعت میں ڈوب گئے ہیں ان کو لاکھ دلائل دیں وہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اللہ کے کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں
کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ فوت ہو گئے، شہداء ہوئے، علماء ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب فوت ہوئے ہیں تو غسل کے محتاج، کفن کے محتاج، جنازے کے محتاج، دعاؤں کے محتاج، قبر کھودنے کے محتاج، قبر میں لٹانے تک کے محتاج. لیکن جب قبر میں دفن ہو گئے تو مشکل کشا بن گئے. یعنی ایک اندھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے یار جن کو ہم اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے آئے ہیں ہماری کیا مشکل حل کریں گے. لیکن آپ لاکھ سمجھائیں سوال ہی پیدا جا کے دیکھ لیں جناب مزارات میں جو شرک ہوتا ہے، مزارات پہ جس طرح سجدے ہوتے ہیں اور جس طرح ہاتھ باندھ کے جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ایسا تو حضور کے روضے پہ بھی نہیں پڑھتے. ایک ڈوب گئے ہیں، جو مرضی آئے کر دو، جب تک اللہ ہدایت کا دروازہ نہ کھولے نہیں سکتے. اب دماغ میں ان کے آ گیا کہ انبیاء عالم الغیب، اولیاء اللہ جو ہیں وہ عالم الغیب ہے. فرق اتنا ہے کہ اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، ان کا عطائی ہے، ورنہ فرق اور کوئی نہیں. وہ بھی عالم الغیب، یہ بھی عالم الغیب. اب اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو بھی توڑ کھول کھول کے جناب باتیں پکڑیں گے کہ دیکھو جی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ زمین پہ. انکا ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. وَلَن یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نئی آگے اولادیں پیدا ہوں گی مگر یا فاجر یا کافر. کہتے ہیں دیکھو جی اس سے اتنا بڑا علم غیب کہ صرف یعنی رحم مادر نہیں بلکہ ابھی جو رحم میں نطفے نہیں آئے ان کا بھی علم نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آئندہ جو پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہوں گے. تو یہ علم غیب تو ہے کہ آنے والی نسلوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ میرا اللہ ان کی جو آئندہ نسلیں پیدا ہوں گی وَلَن یلدوا الا فاجرا کفارا، وہ بھی کافر ہوں گے، منکر ہوں گے. تو کہتے ہیں دیکھو جی علم غیب ہے کہ جو نطفے ابھی ماں کے رحم میں بھی نہیں آئے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے بارے میں بھی حضرت نوح بتا رہے ہیں کہ وہ کافر پیدا ہوں گے. تو اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ اچھا عام لوگ سنتے ہیں بیچارے، ان کا مطالعہ ہوتا نہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، قرآن میں ہے، نوح علیہ السلام نے کہا تو ہے. حالانکہ بات یہ ہے، یاد رکھو کہ یہ دعا جب نوح علیہ السلام نے کی ہے اس وقت کی ہے جب اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا فَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. اللہ نے فرما دیا کہ نوح علیہ السلام بس جنہوں نے ایمان لانا تھا لا جو، اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے. یہ تو اللہ نے خبر دے دی. وہی بات حضرت نوح فرما رہے ہیں، دل میں غیب کی کیا بات ہوئی؟ اللہ نے بتلا دیا کہ اب ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. تو جب اللہ نے خبر دے دی ہے تو اس کو علم غیب کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کے عقیدوں کو گمراہی میں ڈالنے کا کیا عقل ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ 950 سال اندازہ کریں، 9.5 صدیاں بیت گئیں اور جو پیدا ہوا وہ کافر، جو پیدا ہوا وہ کافر، جو پیدا ہوا وہ کافر. تو حضرت نوح کا اپنا تجربہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ میرا مولا ان کی نسلوں میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اسی انہیں کی طرح کافر ہوتا ہے اور آگے جو پیدا ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے. تو اس میں علم غیب کا کیا تعلق؟ لیکن ضد کا کوئی علاج ہے؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یاد رکھو کہ جب آدمی ضد میں آ جاتا ہے نا جی تو اس کو جو ہے جو مرضی آئے آپ کہہ لیں، وہ کہیں گے نہیں جناب دیکھو. اچھا ایک مولوی تھے وہ بھی مر گئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے.
قرآن کے ترجمے میں ایسی تحریف کرتا تھا نا جی، توبہ۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی اولاد میں سے ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی آبادی نہیں، تیرے گھر عزت والے کے پاس۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جناب، علم غیب، بھائی علم غیب یہاں کیسے نکلا ہے؟ ہم نے کہا دیکھو وہ فرما رہے ہیں نا من ذریتی، اپنی اولاد میں سے، تو یہاں تو صرف حضرت اسماعیل تھے، حالانکہ حضرت اسحاق کی بھی خبر دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضرت کے علم غیب تھا۔ اور بتا رہے ہیں کہ ایسی وادی میں جہاں کوئی آبادی نہیں، لیکن تیرے گھر کے قریب جب نشان کوئی نہیں، لیکن ابراہیم اللہ کے گھر کی بھی خبر دے رہے ہیں، علم غیب ہو گیا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز، یہ بھی نہیں سمجھا خدا کے بندے نے کہ یہ دعا اسحاق کی پیدا ہونے کے بعد ہے، پیدا ہونے سے پہلے نہیں۔ غریب کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی، یا جان کے پی گیا ہے۔ جب اس گھر کے لیے دعا مانگی تھی نا حضرت ابراہیم نے، تو وہ پہلے سپارے میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، وہاں نکرہ ہے بلدن، یہاں جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، معرف ہے الف لام کے ساتھ۔ اتنا بھی سمجھ نہیں آئی غریب کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگلی آیتیں میں پڑھ لوں تو دنیا کو گمراہ کرنے سے معاف کرو۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تو حضرت ابراہیم کے تو اولاد ہو چکی تھی جب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا الگ ہے، وہ دعا الگ ہے، لیکن امت کو دھوکہ دینا ہے تو کیوں؟ اچھا جی، گھر کا پتہ کیسے لگ گیا؟ علم غیب۔ اس میں علم غیب کون سا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دکھایا، ہم نے بتلایا ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ۔ اس میں علم غیب کون سا آ گیا؟ لیکن نہیں، بس وہ ہے نا جی کہ ماروں گھٹنا اور پھوٹے آنکھ، ان کا بھی گھٹنا تو آنکھ کیا، ان کا بس مارنی جو ہے۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگوں کے دماغ میں ضد آ جاتی ہے نا جی، بدعت کی ضد، شرک کی ضد، صحابہ سے دشمنی کی ضد، اہل بیت سے دشمنی کی ضد، اولیاء اللہ کے کرامات سے ضد، حضور کے معجزات سے ضد، بس ضد ہے تو بس ثابت کرتے ہیں۔ اسی لیے ان ضد میں سے ان لوگوں کا یہ عالم ہے جو اس قرآن کیا کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مکے کے کافر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہاں ایک بات ہے، اگر آپ اس مکے کی زمین میں چشمے نکال دیں نا اور نہریں جاری ہو جائیں تو پھر ہم غور کریں گے۔ یعنی اللہ کا نبی نہریں کھدوانے آتا ہے، لیکن ضد ہے، ضد کا کیا علاج؟ بھئی اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لیں گے، پہلے یہاں نہر بنوا دیتی، یہ تو پھر شیریں فرات کا عشق ہوا، کوئی نبوت پر ایمان کی بات تو نہ ہوئی۔ وہ بھی قصہ بناتے ہیں نا جی، فرات کو نے کہا تھا کہ پہاڑ سے دودھ کی نہر لے آؤ، حالانکہ نہ کوئی دودھ کی نہر تھی، نہ کسی نے کھودی تھی، ایک جھوٹا قصہ ہے، آج تک چل رہا ہے، دنیا چکر میں پڑی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، دودھ کی نہریں نکال رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں شادی میں مہر کا رواج ہے، رواج کا مہر دینا سنت ہے، حکم شریعت کا۔ رواج کا کیا مطلب ہے؟ باقی مہر کی کوئی حد نہیں ہوتی، 7 تولے ہو، 70 تولہ ہو، 700 تولہ ہو، جتنا آپس میں اتفاق کرے۔ زکوٰۃ کے مسئلے الگ ہیں، مہر کے مسئلے الگ ہیں، خواہ تم ایک دوسرے کو تو گڑبڑ نہ کرو نا۔
اگر دو بھائی آپس میں تقسیم کریں، دو بھائیوں نے شادی کی، ایک بیوی کا حق المال زیادہ ہے، ایک کا کم ہے، تو حق المال کیا تقسیم کریں گے بیوقوف؟ تقسیم باپ کی جائیداد کریں گے کہ بیوی کا مال کریں گے؟ کوئی عقل ہے؟ بس میں نے آپ سے کہا ان کو پتا ہے کہ اپنا مولوی ہے، مفت ہے، بس چھیڑتے رہو، مغز کھاتے رہو، اور کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، دماغ تو خراب کرو نا۔ یہ ایک آدمی ہے لکھنے والا، سب ایک، قلم ایک ہے، لکھنے کا انداز ایک ہے۔ اگر ایک عورت کے پاس علم ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھا سکتی ہے، تمہیں تو نہیں پڑھا سکتی، تم نہ پیچھے کھڑے ہو جانا، البتہ باقی عورتوں کو پڑھائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی نے اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے 3 تولے سونا رکھا ہے، اگر بیٹی کا ملک کر دو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، تمہارے پاس ہے تو سب کو ملا کے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ امام کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھنا، حنفی ہو تو نہ پڑھو، شافعی ہو تو پڑھا کرو۔ نماز میں ہاتھ کس طرح باندھیں؟ سینے پہ باندھیں، ناف پہ باندھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے یہاں ہو، یوں نہیں کہ یوں پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک آدمی ہے۔ کہتے ہیں جی نماز روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا جائز نہیں، نیت ہوتی ہی دل میں ہے، زبان سے دوہرا دے تو کوئی حرج نہیں، جیسے لبیک بحجۃ، لبیک بعمرۃ۔ اگر ہم اللہ کی شکر میں 2 رکعت شکرانہ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ اگر فجر کی نماز کے لیے 2 سنتیں نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی ہو گئی تو نماز میں شامل ہو جائیں، نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ میں مالی بحران میں پریشان ہوں، اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ دیکھو میرا بھائی، جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا، اس کی دعا دل سے نکلتی ہے، اور جب دعا دل سے نکلتی ہے تو اللہ فریاد سنتے ہیں۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ۔ باقی یہ تکلیفیں یاد رکھو ہوتی ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، ابھی رات ہے تو گزر جائے گی، دن ہے تو گزر جائے گا، کبھی راحت ہے کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے کبھی رنج ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ ہر حال پہ اللہ کے شکر گزار رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اور اللہ کا دروازہ نہ چھوڑو، کثرت سے استغفار کرو، انشاءاللہ قرض وغیرہ سب اتر جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی مکے سے نوکری چھوڑ کے چلا جائے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دے، کوئی شریعت کا حکم تھوڑا ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا یہاں نوکری کے لیے ضرور آؤ۔ میں 10 آدمیوں نے قربانی کے پیسے دیے حج کے، میں نے اپنے ایک دوست کو دیے کہ ان کی بکری کر دو، اللہ کی رحمت سے وہ پیسے بھی کھا گیا، بھاگ گیا، اور بکریاں بھی نہیں کی، تو اب آپ فی حاجی 2 قربانی کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حاجیوں کا کیا قصور ہے؟ ایک وہ بکری اور ایک جرمانے کی دم، اب آپ 2 ادا کریں، اور دوست اپنے کو خود ڈھونڈے، تم نے دیے ہیں، ان نے تو نہیں دیے، ان نے تو آپ کو دیے ہیں۔ اپنے بیوی سے آدمی جماع کرتے ہوئے اگر عزل کرے، عورت راضی ہو تو جائز ہے۔ اگر 4 رکعتوں والی پہلی رکعت رہ جائے تو پہلی رکعت پھر آپ جب کھڑے ہوں گے سورت بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ میں مکہ شریف میں رہتا ہوں، اگر مدینہ پاک زیارت کے لیے جاؤں تو واپسی پر آپ عمرہ کریں گے لازماً، کوئی بھی ہو، مکے والا ہو یا باہر والا، جب میقات سے گزرو تو بغیر احرام کے مکے نہ ہو۔ میرے والد فوت ہو گئے، میں ان کے لیے قرآن پڑھوں، بالکل قرآن پڑھو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے خیرات کرو، ان کے لیے رات دن دعائیں کرو۔ اگر میں نے چند لڑکوں کو بلایا کہ بھئی قرآن پڑھو، ان کو کھانا کھلا سکتا ہوں، کھلاتے بالکل، لیکن یہ پہلے سے رواج نہ بنائیں جیسے آج کا رواج بنایا ہوا ہے۔ اچھا حافظ بھی سمجھدار ہیں، آگے اچھا کھانا کھلاؤ تو وہ بھی قرآن پورا پڑھتے ہیں۔
اور کھانا ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ بالناس آج ہی قرآن ختم ہو جائے گا. مہندی عورتیں لگا سکتی ہیں، عورتوں کو لگانی چاہیے، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ مہندی لگائیں. لگا سکتی ہیں کیا مطلب؟ تقلید کرنی پڑے گی، تقلید کے بغیر گزارے نہیں. تو مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ یہی تو تقلید ہے. اور تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید کو سینگ ہوتے ہیں. اللہ کے بندے اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کفیل کہتا ہے کہ نماز گھر پہ پڑھو، نماز اللہ کی ہے، اس کو گاؤں میں مسجد میں پڑھوں گا. نہیں رکھتا ہے، تبدیل کر لو. منافق کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، تمہیں کیا پتہ یہ منافق ہے؟ وہ تو حضور کے زمانے میں اللہ نے وحی بھیجا، بتلایا. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. ہم تو ظاہر کو دیکھیں کہ کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، باطن کا علم اللہ جانے، اللہ کا کام کیا. باپ کی وصیت بیٹا توڑے گناہگار ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا. ایک آدمی نے حج بدل کیا، خرچہ نہیں لیا، اس کی مہربانی. اللہ کا شکر کرو، اس کا بھی شکر کرو، ورنہ اس کا حق بنتا ہے کہ خرچہ لے. اگر اس نے نہیں لیا تو جزا اللہ خیر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب فرج عنا كل كرب. اللهم فرج عنا كل كرب. اللهم فرج عنا كل كرب. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفض لوآتنا. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنے کا ادب بھی نصیب فرما، مانگنے کا طریقہ بھی نصیب فرما. یا اللہ عباد الصالحین کی محبت اور صحبت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو صحبت اشرار سے بچا، صحبت فجار سے بچا، بری صحبتوں سے، برے اعمال سے، برے افعال سے بچا. یا الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم